بات روزے روشن کی طرح آیا بیاں ہو جاتی ہے کہ اسی ہندوستان کے اندر 950 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، جس میں نہایت فراغ دلی سے لوگ اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرتے رہے اور خوشحالی کی زندگی گزر کرتے رہے، کسی کے دل میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، سب لوگ پیار و محبت سے ملے جھلے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ دیتے تھے، اور سارے لوگوں کو اپنے اپنے مذاہب پر عمل کرنے کا پورا حق تھا اور پوری طرح کی آزادی بھی تھی۔ لیکن اے امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، جب ہم تاریخ کے اس اہم موڑ پر آتے ہیں اور تاریخ میں ان دوسرے واقعات کو پڑھتے ہیں، تاریخ کی کتابوں کو اوراق کھنگال کر دقیق نظر سے دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہے، ہاتھ میں قلم لرز جاتا ہے، سانسیں رکنے لگتی ہے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے کہ ان حضرات کا کیا جرم تھا اور کیا گناہ تھا، جس جرم کی پاداش میں جیل کی سلاخوں میں ڈالا گیا، کالے پانی کی سزائیں دی گئی، کوڑے لگائے گئے، صفوں میں کھڑے کر کے گولی ماری گئی، پھانسی کے تختے پر چڑھائے گئے۔ ملت اسلامیہ کے پاس بانو اس کو مختصر طور پر یوں سمجھ لیجیے کہ جب یہ انگریز ملعون وقت کا دور آیا، اس وقت سے ہندوستان کے مسلمانوں کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس انگریز کی حقیقت کو پہچانو کہ یہ ہماری نظروں کا دشمن ہے، یہ ہمارے دین کا دشمن ہے، یہ ہمارے ایمان کا دشمن ہے۔ آج ان کی ظاہری ترقی دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں یہ کسی معزز قوم کا نام ہے، نہیں، یہ ایک غیر مہذب قوم کا نام ہے جس نے افریقہ کو برباد کر کے رکھ دیا۔ آج جن کی وجہ سے افریقہ میں چوری، زنا، شراب نوشی، ڈکیتی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، یہ وہ ظالم قوم ہے جس نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا تھا۔ جو خلافت عثمانیہ ساری دنیا کے اوپر دین اسلام کا نور پھیلا رہی تھی، حرمین شریفین سے لے کر یورپ تک جس خلافت کے اقتدار تھا، اس عظیم خلافت کو انگریز کتوں نے ہم سے چھینا۔ پھر جب یہ انگریز کتا ہندوستان میں آیا تو اس وقت ہندوستان کے اندر ہندوستان کے مسلمان متحد و متفق تھے، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ تھا، کوئی تنازع نہ تھا۔ علماء کرام جو بتاتے تھے عوام اسی پر عمل کرتے تھے، اور اسی ہندوستان کے اندر مجاہدین تھے، صوفیہ تھے، بزرگ تھے، عالم تھے، زاہد تھے، پیر تھے، اقبال تھے، محدث و مفکر تھے، اور فقہاء کرام بھی تھے، سب کے سب ایک ساتھ ملے جھلے رہتے تھے۔ مگر جب یہ گوری چمڑی والا گندا بدبودار پلیز سے بھی زیادہ ناپاک انگریز کتا اس ہندوستان میں آیا تو اس نے بیٹے کو باپ سے لڑایا، چھوٹوں کو بڑوں سے لڑایا، مسلمانوں کے درمیان خلف انتشار پیدا کیا، نئی نئی فرقے کھڑے کیے، نئی نئی جماعتیں بنائی، مسلمان کی شکل میں کافروں کو کھڑے کیے، اور ہمارے ننھے اور منھے بچوں کو اسکول اور کالج کی تعلیم دینے شروع کی، اور کہا کہ یہی تعلیم تمہارے لیے ضروری ہے، تم قرآن نہیں پڑھو گے، تم حدیث نہیں پڑھو گے، تم فقہ نہیں پڑھو گے، اور ادھر انہیں بتایا گیا نعوذ باللہ جہاد کچھ نہیں ہے، خلافت کچھ نہیں ہے، شہادت کچھ نہیں ہے، قرآن و حدیث کچھ نہیں ہے۔ ہائے افسوس، اس کے بعد سے مسلمان جہاد کو بھی بھول گئے، مسلمان خلافت کو بھی بھول گئے، مسلمان شہادت کو بھی بھول گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیے ہوتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا، اور اگر یہ تحریک آزادی نہ ہوتی تو تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، تحریک نشو و نما نہ چلتی، ہندوستان چھوڑو تحریک بھی نہ چلتی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، اور دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی۔ اس جنگ آزادی میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید و زخمی ہوئے۔ اس جنگ میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی زخمی ہوئے۔ اس جنگ میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی زخمی ہوئے۔ اس جنگ میں حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے۔ اس جنگ آزادی میں تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 51,000 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا، جس کا اقرار ایک غیر مسلم بھی کرتا ہے، جس کا نام ٹامسن ہے۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کرام کی گردن نہ لٹکی دی ہو، اور ٹامسن کہتا ہے علماء کرام بری طرح مارے گئے، علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد جس کے صحن میں انگریز کتوں نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا، ایک دن میں 80 علماء
علماء کو پھانسی دیاتی تھی. اور ٹانسن کی آگے اس طرح بیان کرتا ہے جب میں دہلی میں اپنے خیمے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی. جب میں خیمے کے پیچھے گیا تو کیا دیکھتا ہوں آگ کے انگارے دھیک رہے ہیں اور 40 علماء کے کپڑے اتار کر ان انگاروں پر لٹا دیا گیا. اور اسی دوران 40 علماء کو اور لائے اور میرے سامنے ان کے کپڑے اتارے. کہا اے مولویو جس طرح ان 40 کو پکایا گیا ہے اسی طرح تمہیں بھی پکا دیا جائے گا. اگر تم بچنا چاہتے ہو تو تم میں سے ایک بھی کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں ہے, ابھی تمہیں ہم چھوڑ دیں گے. یہ کہہ کر ٹانسر کی آواز ہلکی ہوتی ہے اور آگے اس طرح بیان کرتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کوئی عالم بھی ان میں سے ایسا نہیں تھا. سارے کے سارے آگ میں پک گئے مگر انگریز کتوں کے سامنے کسی نے اس بات کا اقرار نہیں کیا اور نہ ہی ان کے سامنے اپنی گردن کو جھکایا. میرے عزیز ساتھیوں, ہمیں ہمیشہ بیدار رہنا چاہیے اور علماء کرام کے کردار کو سامنے رکھ کر چلنا چاہیے, تبھی کامیابی ہماری قدم چومے گی. اگر خلاف ہے تو ہونے تو کوئی جان تھوڑی ہے, اگر خلاف ہے تو ہونے تو کوئی جان تھوڑی ہے. ارے یہ سب دھواں ہے, آسمان تھوڑی ہے. ارے یہاں کی مٹی میں سبھی کا خون شامل ہے, یہ ہندوستان کسی کا باپ کا تھوڑی ہے. اگر خاموش رہوں تو غیرت مار ڈالے گی, اگر سچ بولوں تو حکومت مار ڈالے گی. بہت ہی ہوشیار رہنا ہے سبھی ہندو اور مسلمان کو آپس میں لڑا کے, ورنہ سیاست مار ڈالے گی. ہماری آخری تقریر